یہ جو کراچی میں ہیومن دودھ بینک کا جو مسئلہ ہے، یا مدر دودھ بینک کے نام سے بھی اس کو یاد کرتے بعض لوگ، اس میں شرعی جو اس کی جو حیثیت ہے وہ تو اپنی جگہ پہ مفتی کرام نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ اس میں رضاعت کا مسئلہ ہے، اور واقعی بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس طرح تو ممکن نہیں ہے کہ ہر عورت کے لیے الگ الگ کوئی بینک ہو، دودھ جمع کرنے کے لیے کوئی الگ کوئی جگہ ہو، اس کے الگ پھر ریکارڈ ہو کہ فلان عورت ہے، نہ ایک عورت کی اتنی دودھ ہو ممکن ہے کہ جمع ہو جائے، پھر اس کے لیے دودھ کس کس بچے کو پلایا اور اس کی ریکارڈ رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی بات اور بڑی خرابی تو یہ رضاعت کا مسئلہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اس میں بے حیائی کی بھی عنصر ہے۔ عورت آنا ایک جگہ پتہ نہیں وہی ساری خواتین بھی ہے کہ نہیں، مرد بھی ادھر ہوں گے، تو ایک عورت ادھر جو ہے جائے اور اس میں ہر طرح کی عورت ہے، تو خود بخود بے حیائی کی اور خرابی کے لیے ایک راستہ کھول جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور بات بھی ہے کہ میرے ایک ساتھی ہے پشاور میں، اور ممکن ہے وہ اپنا نام لینا پسند نہ کرے، ورنہ میں اس کا نام لے لیتا، ان کی قیمتی پتھروں کا کام ہے۔ اس نے مجھے کسی ملک کا بتایا، کوریا کا کسی ملک کا، کہتے ہیں کہ ہم ادھر گئے تھے، وہ جو ہمارے میزبان تھے وہ ہم دور ایک جگہ کسی اعلیٰ قسم کی ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے، کہتے ادھر کھانا کھایا، کھانے کے بعد چائے کے لیے آرڈر دی میزبان نے، انہوں نے کہا میں تو دودھ والی چائے نہیں پیتا ہوں، لیکن ساتھی نے بہت شوق سے دودھ کی چائے پی، لیکن جب بل دینے کے لیے گئے تو چائے کی بہت زیادہ بل اس نے پیش کی۔ تو جب میزبان نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، چائے اور اتنی زیادہ بل، تو ہوٹل کے مالک نے بتایا، ادھر جو لوگ موجود تھے ریسیپشن پہ، اس نے کہا کہ دیکھو ہم نے آپ کو کوئی معمولی دودھ میں چائے نہیں پلائی، ہم نے آپ کو جو دودھ پلائے وہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ جمع ہو جاتے، ایک ملک بینک ہے ادھر سے پھر ہم دودھ خریدتے ہیں اور خاص مہمانوں کو پلاتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم مذاق میں ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو ہم جن نے دودھ پیے ہے، یہ چائے پیے ہوئے سب ایک دوسرے کی بھائی ہو گئے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی اس میں ہیں، کیونکہ ایک چیز خیر کے جذبے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، خیر کے جذبہ نہ بھی ہو، لیکن ایک بہترین نعرے لگا کے کہ یہ دودھ ہم یتیم بچوں کو پلائیں گے، جس کے کوئی سہارا نہیں، بے سہارا بچے ملتے ہیں، اس کے لیے کوئی دودھ نہیں، اس کو پلائیں گے، یہ نعرے تو بہت مرغن ہے، بہت اچھے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی بھی اس میں بڑھ جاتے ہیں کہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن عمل اس طرح ہوتے نہیں۔ اس طرح کی ادارے جب اس طرح کوئی کام شروع ہو جاتے تو بہت ساری خرابیوں کے باعث بن جاتے، اس لیے اس طرح کے چیزوں کو کھولنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اسلامی ملک کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر جہاں پر علماء کرام موجود ہیں، اس سے رہنمائی لینا چاہیے۔ تو بہرحال اگر جذبہ نیک بھی ہو، واقعیت خالص بھی ہو، لیکن کام کے نتائج صحیح نہ ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے اس پہ آگے پیش رفت نہیں کیا، اور اس کو پھر بند کرنے کے لیے یا بند کیا ہے یا بند کرنے کی سوچ رہی ہے حکومت۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کس طرح کے جو جگہ ہے جو فتنے کے باعث بن جاتے ہیں، شر کے اور خرابیوں کے باعث بن جاتے ہیں، اس طرح کے ادارے بند ہوں۔ جزاکم اللہ۔